اللہ علیہ وسلم۔ تم کہو ہمارے باپوں کی توہین ہو گئی، ہم کہتے ہیں ہم بزرگوں کی توہین نہیں کرتے، لیکن بزرگوں کے سردار محمد کی حدیثوں کو بتانا ہمارا حق ہے۔ آقا نے خدیجہ کی قبر کو عرق غلام سے غسل دیا تھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر کو عرق غلام سے غسل دیا، وہ عرق غلام ابو بکر عمر عثمان علی میں تقسیم ہوا۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، موحدین کا بیٹا تم سے دلیل کی بھیک مانگ رہا ہے۔ قادریو، صابریو، پیرو، فقیرو، بابو، مرشدو، ایک حدیث دے دو، ایک حدیث کے لیے موحدوں کا بیٹا تمہارے سامنے جھولی پھیلا رہا ہے۔ کیا آقا نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر کو عرق غلام سے غسل دیا؟ اپنی بیٹیوں کی قبر کو عرق غلام سے غسل دیا؟ اگر دیا ہے سنت مصطفیٰ ہے، ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں دیا تو پھر یہ بدعت ہے جو محمد کے دین میں اضافہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ آئے، شرک مٹ گیا، توحید آ گئی، ہمیں خیر مل گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہے؟ آپ نے کہا ہاں اس کے بعد بھی شر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہے؟ فرمایا ہاں اس شر کے بعد پھر خیر ہے، لیکن اس خیر میں فساد ہوگا۔ شر کے بعد خیر تو ہے لیکن اس میں فساد ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی وہ فساد کیا ہے؟ سنیے اللہ کے نبی کس چیز کو فساد کہہ رہے؟ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دین میں نئے نئے طریقے بنا لیں گے۔ اللہ کا واسطہ ہے، جس کے پردہ سماعت سے میرا آوازہ ٹکرا رہا وہ قیامت کو یہ جواب نہیں دے سکے گا سانو پتہ ہی کوئی نہیں سی، میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر رہا ہوں۔ یہ 12 ربیع الاول آقا کی 63 سالہ زندگی میں آیا یا نہیں؟ ابو بکر کی خلافت میں آیا یا نہیں؟ عمر کی حکومت میں آیا یا نہیں؟ عثمان کی حکومت میں آیا یا نہیں؟ علی و حسن کی حکومت میں آیا یا نہیں؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیا ان میں سے کسی نے آقا کا میلاد منایا؟ کوئی دنیا کا مائی کا لال ایک روایت بھی صحیح حدیث سے پیش نہیں کر سکتا۔ کیا نبی کے دور میں آپ کے پیارے چچا، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی؟ کیا نبی نے کسی کی قبر پکی بنائی، میلہ لگوایا، لکیرانی سرکس لگی، موت کا کھو لگا؟ یہ میلوں پہ سب کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بتائیے اللہ کے لیے اے نبی اس کے بعد فساد کیا ہے؟ کہا کچھ لوگ ہوں گے میرے راستے کو چھوڑ دیں گے اور نئے راستے اپنائیں گے، میرا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ تم ان میں سے بعض کو پہچانو گے، بعض کو نہیں پہچانو گے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہے، اور وہ کیا ہے؟ کچھ دعات ہوں گے دین کے چولے پہنے ہوئے، دین کا اسپیکر لگا ہوا، دینداری کا دھپا لگا کر جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو بلائیں گے، جو ان کی بات مانتا جائے گا وہ جہنم میں گرتا جائے گا۔ اور آج کے دور میں میرے آقا کی یہ حدیث بھی پوری ہو گئی، جہنم کے دروازوں پر دعات بلانے والے بلا رہے ہیں، چینلز کے ذریعے بلا رہے، سیڈیز کے ذریعے بلا رہے، کیسٹ کے ذریعے بلا رہے، شرک کی دعوت تقریروں کے ذریعے بلا رہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ کیا یہ جہنم کی طرف بلانے کی دعوت نہیں ہے؟
ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے، لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور وہ ان کی کمر پہ شاباش اور تھپکی اور ہاتھ پھیرتے ہیں، کیا یہ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں ہے؟ ہمیں کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، اسی لیے آج تک ہماری زبان سے کسی کی شخصیت کے بارے میں نازیبا لفظ نہیں سنو گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہماری زمین چوری کی ہے، ہماری بحث چوری کی ہے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ذاتی دشمنی ان سے نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی دشمنی یہ ہے اس نے دین محمد کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ دین محمد میں غیر اللہ کو سجدے حرام، یہ اپنے مریدوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں۔ میرے نبی کی اس حدیث کا مصداق جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو بلانے والے جو اس کی بات کو مانتا رہے گا وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوتا رہے گا۔ یہ چند دن پہلے ہی مجھے کسی بھائی نے ان کی سی ڈی پہنچائی جس کا موضوع ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اس میں وہ کھل کر کہتا ہے کہ محمد نہ اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے، نہ خدا ہے نہ ذات خدا سے جدا ہے، ہک کے جڑا ہی ہک کو دو آنکھے کافر تے مشرک ہے۔ وہ چاہتا ہے واو ہٹا کر اور ہٹا کر، کہتا ہے رہیں بھی دو مگر دو کہے بھی کوئی نہ۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ دو بھی رہیں اور دو کہے بھی کوئی نہ، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ وہ کافر تے مشرک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے مصطفیٰ اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ ہے۔ وہ اللہ اور وہ ایک نہیں ہے، وہ اللہ ہے یہ عبد اللہ ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے، وہ معبود ہے یہ عابد ہے، وہ کھلاتا ہے تو یہ کھاتے ہیں، وہ پلاتے ہیں تو یہ پیتے ہیں، مالک سلاتا ہے مصطفیٰ سوتے ہیں، اور مالک نہ کھلائے مصطفیٰ کھا سکتے، مالک نہ سلائے مصطفیٰ سو سکتے۔ وہ اللہ یہ اس کی مخلوق، وہ خالق یہ مخلوق، یہ اللہ کا غیر ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ یہ جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں کو جہنم میں آنے کی دعوت دینے والے دعات، فرمایا جو ان کے پاس جائے گا یہ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ہم سے ان کی صفت بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا ان کا چمڑا ہماری طرح کا ہوگا، وہ ہماری ہی زبان بولیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اس شر کو پالوں، یہ شر والا دور مجھے مل جائے، مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت سے چپک جانا، ان کے امام سے چپک جانا۔
میں نے کہا اللہ کے نبی اگر مسلمانوں کی جماعت بھی نہ ہو، خلیفۃ المسلمین بھی نہ ہو، امیر المؤمنین بھی نہ ہو، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا ان سارے فرقوں سے دور ہو جانا۔ سنیے امام الانبیاء کے فرمان کو، ان فرقوں سے دور ہو جاؤ جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر بدعات کے راستے پہ چل رہے، یہ فرقہ ہے۔ ان سارے فرقوں سے الگ ہو جانا، اگرچہ تم کو درخت کی جڑ کے اندر بیٹھ کر جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑے، وہاں پر ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے، اور اسی حال میں تمہیں موت ہی کیوں نہ آ جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن و حدیث کو پکڑیے، اور اگر کوئی اس کے خلاف دعوت دیتا ہے تو اس سے الگ ہو کر تنہا اکیلے زندگی گزار دو۔ تم اکیلے نہیں ہو، پوری جماعت اس وقت تم تنہا ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگو میں انسان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اور ابھی قادری صاحب کیا فرما رہے تھے؟ مصطفیٰ نہ خدا ہے، نہ ذات خدا سے جدا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی بتا رہے ہیں میں ذات خدا سے جدا انسان ہوں۔ وہ انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اور مصطفیٰ انسانوں کے امام انسان ہیں۔ لوگوں میں انسان ہوں، قریب ہے میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں اس کو جواب دوں، یعنی موت کا وقت آ جائے اور میں اس پر لبیک کہوں اور مجھے اللہ کے پاس لے جائے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جو اپنے اندر ہدایت بھی رکھتی ہے اور نور بھی رکھتی ہے۔ جس نے اس کتاب اللہ کو، اس مضبوط رسی کو تھامے رکھا وہ گمراہ نہیں ہوگا، لہذا تم اس مضبوط رسی کو تھام لینا، اس کتاب اللہ کو تھام لینا۔ آئیے صحابہ کرام کے اقوال سنتے ہیں بدعت کے بارے میں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں اے لوگو میں صرف متبع ہوں، میں صرف اتباع کرنے والا ہوں، میں بدعتی نہیں ہوں۔ کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا اے خلیفۃ الرسول اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا مجھے مصطفیٰ کی حدیث یاد نہیں ہے، اے سائل لوٹ جا، میں اپنے رسول کے صحابہ سے پوچھوں گا، اگر کہیں سے حدیث مل گئی تو میں تجھے بتا دوں گا، اور اگر حدیث نہ ملی میں اپنے پاس سے کچھ کہہ سکتا۔ یہ صحابہ کا منہج۔ اور آج کا منہج کیا ہے؟ ہاں جی حدیث تو پتہ ہے ہمیں، ہے صحیح بخاری میں ہے، مجھے پتہ ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، پر کی کریے ساڈے بزرگتے میں نہیں کہندے سن۔ حدیث ماننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ بزرگوں نے یوں نہیں فرمایا، حضرت نے یوں نہیں فرمایا۔ ارے جو مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ کر اپنے پیر و بابے کی بات کو مانتا ہے وہ سوچ لے قیامت کے دن رب کو کیا منہ دکھائے گا، مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں درست رہوں، فاروق ابو بکر صدیق کہہ رہے اگر میں درست رہوں میرے پیچھے چلنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دے گا۔ یہ کہنے والوں حدیث تو نہیں ہے لیکن شاہ صاحب بھی کوئی چھوٹی شے تو نہیں ہے نا، آخر پیر صاحب نے بھی اللہ کو بڑا راضی کیا، بڑے چلے کٹے نے، ان کا کہہ دینا بھی عام بات نہیں ہے، بڑی بڑی شے نے۔ ارے یہ سارے پیر و بابے ابو بکر صدیق کے قدموں کی ذروں کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں میں سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، بدعتی نہیں ہوں، نبی کی تباہ کروں، تم میری کرنا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں سیدھا کر دینا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو اہل الرائے سے بچاؤ۔ اہل الرائے کون ہوتے ہیں؟ حدیث کو چھوڑ کر اپنے کلام اور اپنی بزرگوں اور اپنے بابوں کی بات کرنے والے۔ اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ جو ہی حدیث آئے اپنا سر جھکا لیں، یہ اہل حدیث ہے۔ اہل الرائے کون ہے؟ حجی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن چیکے چنانچے چونکے بابا جی نے تو کچھ فرمایا نا، وہ بھی تو خیال کرنا پڑے گا۔ یہ اہل الرائے اور اہل الحدیث پتہ چلے کہاں سے ہیں؟ سب سے پہلے اہل الحدیث فرشتے تھے، سب سے پہلے اہل الحدیث فرشتے تھے۔
اور اہل الرائے کی بنیاد رکھنے والا کون؟ شیطان تھا۔ دلیل مانگے مجھ سے، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ اللہ کا فرمان کیا کہلاتا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کا فرمان حدیث کہلاتا ہے یا نہیں؟ حدیث آئی، اہل حدیث فرشتوں نے سجدہ کر کے دکھا دیا۔ شیطان نے